نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تمام تر درود و سلام حضور رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق ارض و سما سید العرب والعجم امام الانبیاء والمرسلین سید الکونین والثقلین سید الاولین والآخرین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس جل وعلا نے ایک بار پھر آپ کو اور مجھے بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پلیٹ فارم سے نشر ہونے والے اس درس قرآن کا حصہ بنایا۔ سلسلہ نمبر 349 ہے اور درس قرآن کا یہ سلسلہ تقریباً ہر ہفتے آپ احباب کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور میں ہمیشہ اپنے سامعین سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ خیر کی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں ہم بیکار کی کئی ساری دنیاوی چیزوں کو آگے شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، ان کے لنکس کو آگے کاپی کرتے ہیں، لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، تو وہاں اگر مہلت کی ان چند گھڑیوں میں اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ خیر کی کوئی بات یا دین کا کوئی پیغام انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نظر سے گزرتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، تو اولاً تو خود کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ اس دور پرفتن کے اندر ہم اپنے دین سے آگاہی کے لیے اس کلام دینیہ کو، قرآن پاک کو، احادیث کو سننے کی کوشش کریں مستند علماء سے، اور پھر جو ہم سن سکیں اسے آگے اپنے ٹائم لائن پر شیئر کر دیں، اپنے دوستوں کو گروپس کے اندر میسج کر دیں۔ کسی ایک نے بھی اگر خیر کی بات آپ کی وجہ سے سن لی اور اس سے کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ ہوا تو یقیناً یہ آپ کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس کے اندر جو سابقہ نشست گزری سورہ نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے قوم کے احوال کے حوالے سے ہم نے کچھ تمہیدی باتیں کی تھیں۔ آج میں نے چاہا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ نوح، جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک ذکر فرمایا، اور اس سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے، 29ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے، تو اس سورہ مبارکہ کی چند آیات کوشش کریں گے ہم سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کی زبان سے سنیں۔
تو رب فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم سن لو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح ڈر سنانے کے لیے، واضح اور کھلے انداز میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اس کے عذاب سے ڈرو۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اگر تم ایسا کر لو گے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، تم میرا حکم مانو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اسی کی عبادت کرو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور جو اس نے میعاد مقرر فرما دی ہے اس وقت تک تمہیں مہلت دے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو کوئی چیز اسے مؤخر نہیں کر سکتی، لو کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نوح کی ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو بیان فرمایا۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام جس قوم کے پاس تشریف لائے، اس قوم کے اندر اللہ کی نافرمانی گویا رچ بس گئی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے اندر تھا وہ تھا مسئلہ توحید، یعنی توحید کو چھوڑ کر وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ انہوں نے بت بنا لیے تھے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے مجسمے تراش لیے تھے کہ وہ انہیں سامنے رکھ کر انہیں خدا سمجھ کر، لائق عبادت سمجھ کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ خدا کے شریک ہیں یا خدا ہیں یا خدا کے بندے ہیں لیکن عبادت کے لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا ان کی عبادت کرنی چاہیے، ان کے عقیدے میں ایک تو یہ خرابی تھی، اور دوسرا معاشرتی برائیاں بھی ان میں عام ہو گئی تھیں۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو، مجھے اللہ نے نبی بنا کر تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں ان افعال پر جو تم کر رہے ہو، تمہارے اندر جو شرک ہے، جو معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ انی لکم نذیر مبین، میں بغیر کسی حیل و حجت کے کھلے اور واضح انداز میں تمہیں اللہ کا فیصلہ اور اس کے قوانین بتا دوں کہ جو یہ افعال و اعمال کرتا ہے پھر اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کر دیا جاتا، اور اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اس سے ڈراتا ہوں تمہیں کہ اگر تم باز نہ آؤ گے تو اللہ اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہوں گا کہ توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں، اگر ان میں کسی بھی طرح کی کوتاہی کی جائے تو بندے کا عقیدہ توحید سلامت نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق دو خاص عقیدے ہیں، پہلا عقیدہ ہے الوہیت، دوسرا عقیدہ ہے واجب الوجود ہونا۔ یعنی یہ عقیدہ صرف اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہمیشہ ہونا لازمی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ وہ فلاں وقت سے پہلے نہ تھا یا فلاں وقت کے بعد نہ ہوگا، ایسے شخص کا عقیدہ توحید کیا ذات باری تعالیٰ کا منکر کہلائے گا، اسے عقیدہ توحید پر قائم نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، ایک تو ہے کہ وحدہ لا شریک کو واجب الوجود نہ مانے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کو تو واجب الوجود مانتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساتھ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، تو یہ بھی شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ یہ عقیدہ حقیقتاً اور مجازاً ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ واجب الوجود صرف اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے وہ فانی ہے۔ ایک وقت میں وہ نہ تھا، رب نے چاہا تو عدم سے اسے وجود میں لے آیا،
اور ایک وقت تک وہ رہے گا، ایک مقررہ میعاد اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی ہے، جب وہ چاہے گا اسے فنا فرما دے گا۔ الغرض واجب الوجود اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور میں اگر آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں ایک لفظ کے ساتھ تو میں وہ کہہ دیتا ہوں کہ اس جمی کائنات اور جمی مخلوقات کے اندر بعد از خدا جو سب سے معزز اور برگزیدہ ہستی ہیں وہ سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم اپنے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھی عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور رسول، یعنی آپ سے بڑھ کر تو کوئی بلند مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا نا مخلوقات میں۔ آپ کی ذات سے متعلق بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ واجب الوجود ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے، بلکہ آپ کی ذات سے متعلق بھی عقیدہ یہی ہے کہ رب نے چاہا تو آپ کو پیدا فرمایا، اور رب نے جو ایک قانون فطرت اپنے انسانوں کے لیے بنایا کہ ایک دن انہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ عام انسانوں کی زندگیاں ایک جیسے نہیں ہوتی، انبیاء کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا سے اگلے دنیا کی طرف رخصت ہونے کا مرحلہ بھی ایسا ہی ہے۔ انبیاء کی شان تو وراء الورا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، موت کا مطلب ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مر گئے تو ختم ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ تو اہل اسلام کا ایک عام انسان کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر موت کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ مر گیا تو ختم ہو گیا، تو پھر قبر اور قبر کی زندگی اور اس میں جزا و سزا، عذاب اور قبر کا روشن و کشادہ ہونا، یہ سارا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ تو وہی یہود و عنود کا عقیدہ ہو جائے گا کہ دنیا ہی ہے، جو کچھ سمیٹنا ہے سمیٹ لو، آخرت کا تصور ہی نہیں، اس لیے کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ یہی عقیدہ مشرکین کا تھا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں، یعنی یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قبر اور اس کے بعد میدان حشر اور اس کے بعد قیامت کا دن، میزان پر لایا جانا، اعمال کا تولا جانا، پھر فیصلہ کر دیا جانا کہ کون جنت کون جہنم میں جائے گا۔ مشرکین اس عقیدہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے یار ایک بندہ دنیا میں آیا، اسے زندگی دی گئی، اس نے دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھایا، اس نے اچھے برے اعمال کیے، جو کچھ بھی اس نے کیا، جب اس کے بدن سے روح نکل گئی تو وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کی روح بھی ختم ہو گئی، اس کا بدن بھی ختم ہو گیا۔ اب اسے مٹی میں جب آپ دفن کر دیتے ہیں تو مٹی اس کے بدن کے اجزاء کو کھا جاتی ہے اور اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس کے بعد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ بس جس طرح ایک عام دنیاوی چیز، مادی چیز، لوہا، مٹی، پتھر، یہ گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، ویسے انسان بھی ہو گیا۔ اسلام نے اس عقیدے کی نفی کی، اس عقیدے کی رد کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو بعض روایات میں ہے کہ اس کی روح اس کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ وہ ایک نئی زندگی کا تسلسل شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی پہلی ابتدا ہے، اور ابتدا کے ساتھ جیسے کسی نئے آنے والے مہمان کے پاس اس جگہ کے لوگ خوش آمدید کہنے کے لیے آتے ہیں یا اسے بتانے سمجھانے کے لیے، تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے جنہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں، تعین کرتے ہیں اس بات کا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اب دیکھیے اگر موت کا تصور وہ سمجھ لیا جائے کہ بس سب ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح معاذ اللہ آج بعض لوگوں نے انبیاء اولیاء سے متعلق لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی وہ تو مر گئے معاذ اللہ، وہ تو مٹی کے نیچے ہیں، وہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے جو بظاہر عقل کو بڑا بلا لگتا ہے، لیکن یہ اس شخص کو بلا لگے گا جس کی عقل جو ہے نا وہ وسیع نہیں ہے، جس نے دین کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہے، جس نے اسلامی عقائد و نظریات سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ میں اکثر سنتا ہوں بعض سادہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے، دیکھو تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ سے مانگو۔ بے شک اللہ سے مانگنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ جو بزرگوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے یا کسی مقدس جگہ پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، ان سے برکت
یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، وہ تو اب مر گئے ہیں، وہ تو خود مٹی کے نیچے ہیں، وہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، وہ تو معاذ اللہ خود محتاج ہیں، تو ان کے پاس جا کر تو عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی نظریات کے خلاف تصور ہے۔ اسلامی نظریہ و عقیدہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان بھی جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ نہ وہ سنتا ہو، نہ بولتا ہو، نہ وہ محسوس کرتا ہو، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کے اوپر چلنے سے سختی سے منع فرمایا کہ اس سے مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح میت کے ساتھ معاملات کرنا، جیسے اسے نہلانا، دلانا یا اس کے اعضاء کے حوالے سے جو احکام شرع ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح ایک عام انسان کسی بھی بات سے تکلیف محسوس کرتا ہے، مرحوم بھی بالکل اسی طرح تکلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو ایک عام انسان کو تکلیف دینے والی ہو۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ قبر پر ٹھیک لگا کر آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ قبر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، آپ قبر کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا عقیدہ و نظریہ درست ہو جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ذوات جن سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ لا یموتون، ان کو تو موت واقعی نہیں ہوتی، وہ تو صرف موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، ینتقلون من دار الی دار، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ان سے متعلق یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ وہ بھی نہیں سنتے، وہ بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ وہ بھی مجبور و محتاج و بے بس ہیں، تو یہاں تو حضور فرما رہے ہیں کہ عام انسان بھی سنتا ہے۔ بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ آپ پڑھیں، غزوہ بدر کے موقع پر جب قریش کے بڑے بڑے سرداران مر چکے، مردار ہو گئے، تو انہیں بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اچھا، چونکہ غزوہ بدر کی بات آ گئی تو میں یہاں پر ایک دو باتیں اور کر دوں۔ غزوہ بدر جس دن لڑی جانی تھی اس سے ایک دن پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، اور جمع فرما لینے کے بعد انہیں جنگ کا نقشہ سمجھایا، فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے یہاں آ گئے ہو تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے جسے علم غیب کہا جاتا ہے جو رب نے آپ کو عطا فرمایا، علم غیب کی بات ہم جب بھی کرتے ہیں وہ علم غیب عطائی ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب علم عطا فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے ان سب کا آپ کو علم عطا فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس میدان میں تشریف لائے اور آپ نے جنگ کا نقشہ باقاعدہ بیان فرمایا۔ یہ مختلف کتب حدیث کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کچھ دائرے بنائے میدان کے اندر، اپنی چھڑی مبارک سے خط کھینچی اور ایک گول دائرے کی صورت بنا کر حضور نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا کہ کل قریش کا فلاں سردار یہاں مرا ہوا ملے گا، ابو جہل یہاں پر ہوگا، عتبہ یہاں پر ہوگا، شیبہ یہاں پر ہوگا، امیہ بن خلف یہاں پر ہوگا۔ الغرض جن جن سرداروں کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور ان کے جگہوں کی نشاندہی کی، ابھی جنگ میں ایک دن پورا باقی ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں دوسرے دن ہم نے ان لوگوں کو اسی جگہ قتل کیے ہوئے پایا۔ تو ایک تو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک علم کہ اللہ نے آپ کو علم کیسا عطا فرمایا، نبی عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جب ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو مشرکین کے اجسام کو، ان کے مردہ ابدان کو اٹھا کر بدر کے کنووں میں پھینک دیا گیا۔ کنووں میں پھینک دیے جانے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کنووں کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے کلام فرمایا۔ آپ نے ان سرداران کو جو قتل کر دیے گئے تھے، جن کی لاشیں بدر کے کنووں کی اندر تھی، حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے دیکھا میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے بعض نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب بھی یہ سن سکتے ہیں؟ یہ تو مردہ ہیں۔ اس لیے کہ زمانہ اسلام سے پہلے مشرکین میں یہی عقیدہ ہوتا تھا۔ اسلام نے بتدریج احکام نازل فرمائے۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا ذہن وہی تھا جو مشرکین کا عقیدہ تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ ختم، مر گیا تو بس ختم ہو گیا، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ سنتے ہیں جتنا تم سنتے ہو۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ
ایک مومن کے ساتھ اس کے ورثاء کا یا اس کے جاننے والوں کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو اتنی دیر اس کی قبر کے پاس موجود رہیں کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس کی بوٹیاں بنا کر تقسیم کی جا سکیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اونٹ کو ذبح کرنے میں، پھر اس کی کھال اتارنے میں، پھر اس کی بوٹیاں بنانے میں، ہمارے یہاں چونکہ اونٹ کم ذبح کیا جاتا ہے، کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن میں اگر کم سے کم بھی اندازہ لگاؤں تو 2.5 سے 3 گھنٹے تو اس میں لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اتنی دن وہاں موجود رہو، اتنی دیر وہاں موجود رہو۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ کیوں موجود رہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص جسے تم نے دفن کیا وہ اس نئے گھر کے اندر پہلی دفعہ آیا ہے، یہ تنہائی کا گھر ہے، یہ اندھیری کا گھر ہے، ابھی اسے نکیرین کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ وہ اس نئے گھر میں گویا اپنی آنکھ کھول کر آس پاس کے منظر کو دیکھتا ہے تو تنہائی سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم اس کے پاس رہو اتنی دیر تک کہ وہ اپنے اس نئے گھر سے مانوس ہو جائے۔ جب اسے خوف اور گھبراہٹ محسوس ہو، وہ تمہیں دیکھے تو اسے تسلی رہے کہ ہاں میرے لوگ میرے پاس ہیں۔ اب یہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اپنی امت پر یہ رحم و کرم ہے، یہ شفقت و مہربانی ہے کہ حضور نے ہمیں ایسے انعامات عطا فرمائے کہ قبر میں بھی رسول اللہ میں نہ بھولیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ظاہری دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد قبر کی زندگی کی جو ابتدا ہوئی، وہ انسان جسے دنیا میں رہنے والے لوگ مردہ کہتے ہیں، وہ آپ سے مجھ سے کئی زیادہ طاقتور حسیات رکھتا ہے۔ ہم قبر کے اوپر کھڑے ہیں، ہماری نظر مشاہدہ نہیں کر سکتی کہ قبر کے اندر اس بندے کا کیا حال ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب وہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، جب وہ وحشت محسوس کرتا ہے تو تمہیں دیکھ کر اسے تسلی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ منو مٹی تلے لحد کے اندر پڑا ہوا شخص جب آنکھ کھولتا ہے تو مٹی کے یہ دیواریں اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ نہیں بنتی، بلکہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اس کے نگاہوں کے آگے سے۔ اب دیکھیے اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی توانائیاں ایک زندہ انسان کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرحوم کو چھوڑ کر اس کے ورثاء وہاں سے جانے لگتے ہیں تو سمع قرآن علیہ، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد از وصال جو ہے انسان کے بارے میں تصور اسلام کا یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو جاتا کہ وہ مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب وہ گل سڑ کر مٹی میں مل جائے گا۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از وصال بھی اس کے اندر حسیات ہوتی ہیں اور وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب فانی ہیں۔ عقیدہ توحید کا ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا ہے لائق عبادت ہونا۔ پہلی بات میں نے کہی تھی واجب الوجود، اور دوسری بات تھی الوہیت، الہ ہونا۔ الہ کہتے ہیں لائق عبادت ہونا۔ لائق عبادت صرف ذات رب العالمین ہے، کسی بھی معنی کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے عبادت کا عقیدہ رکھ لیا جائے تو یہ شرک ہے۔ میں پھر اپنی گفتگو کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو آگے رکھتا ہوں کہ اس پورے روئے زمین کے اندر، بلکہ عالمین کے اندر، افضل الخلق بعد از خدا سب سے زیادہ معزز و برگزیدہ ہستی حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لیکن آپ کی ذات مبارک سے متعلق بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، ان کی اطاعت ہمارے لیے کامیابی و نجات ہے، ہم انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان سے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ کا نبی اور رسول سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو وسیلہ بنا لیا جائے تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر خود ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کسی سے مدد طلب کی جائے تو قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، استعانت طلب کرو، تو صبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں بعینہ ہی۔ اسی طرح
بزرگان دین، انبیاء، اولیاء، انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ان سے استعانت اور مدد طلب کی جا سکتی ہے، زندگی میں بھی اور بعد از وصال بھی۔ اس سے شرک کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا، اور وہ تصور لوگوں کو وہ ڈکوسلا دینا کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، وہ عقائد مشرکین میں سے تو ہو سکتا ہے، اہل اسلام کے عقائد میں نہیں ہو سکتا۔ تو نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات فرمائی واتقوا، اور ڈرو، خبردار ہو جاؤ۔ یہاں پر دو چیزوں سے ڈرایا گیا، ایک عذاب دنیاوی اور ایک عذاب اخروی۔ دنیاوی عذاب جو ہے وہ اللہ نے کچھ قوموں پر عذاب نازل فرمائے اور کچھ قومیں عذاب سے محفوظ بھی رہیں، اور ایک امت مرحومہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت ہے کہ جس سے متعلق رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ کی قدموں کا صدقہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ انہیں اس دنیا میں عذاب نہ دے گا۔ اب اس عذاب سے بچنے کا یا اللہ سے ڈر جانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر تم واقعتاً اللہ سے ڈر گئے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اب نجات پانا چاہتے ہو، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہوگی۔ اگر نبی کا واسطہ اور وسیلہ درمیان سے نکال کر کوئی خود سے نظریہ بنا لیتا ہے کہ جی میں تو ڈائریکٹ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لوں گا یا اللہ کے احکام پر خود چلوں گا، خود عمل کروں گا، تو اس نظریے کی قرآن نے جا بجا نفی کی۔ بلکہ یہود نے تو کہا، یہ یہودیوں کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو کہنے لگے ہم کیوں اسلام لائیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، ہم کیوں اسلام لے کر آئیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ کے محبوب ہونا تمہارے لیے یہ دور ہے ابھی تک، اللہ کے بیٹے ہونا تو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو تمہارے اس دعوے کو بھی اس وقت سچ سمجھا جائے گا جب تم دامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تام کر ان کی اتباع میں اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرو، تب یہ قابل قبول ہوگا، اور ایسا تم کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، ورنہ تمہاری ساری عبادتیں ریاضتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اور ان کا کوئی اجر و صلہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں نہ دیا جائے گا۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اس سے قبل جو تم سے گناہ ہو چکے، جو تم نے صغائر کا ارتکاب کیا، جو اللہ کی نافرمانیاں تم سے سرزد ہو گئیں، اب اللہ تمہیں ان گناہوں کے ہو جانے پر عذاب نہیں دے گا، بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جو تم اس سے پہلے کر چکے ہو، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دی جائے گی اس وقت مقرر تک جب تک تمہاری زندگی لکھی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اللہ نے جو وقت مقرر فرما دیا ہے اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، لو کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہ تو تھی سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت، قوم سے آپ کا مطالبہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ایسا کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں یہ دعوت دی تو رب فرماتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ ایک طویل عرصے تک نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی اور کوئی ان میں بدلاؤ اور تبدیلی نہ پائی تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، رب، اے میرے رب، انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو پکارا، انہیں تیری طرف بلایا، انہیں دعوت دی، لیلا ونہارا، صبح و شام، دن اور رات، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے سے، میرے دعوت دینے سے اس کے سوا کچھ فائدہ نہ ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہونے لگے، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، فرار ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تو انہوں نے میری دعوت کے مقابلے میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے گویا اوڑھ کر اندھے بن گئے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ضد اور ہٹ درمی میں وہ تکبر اور غرور کرنے لگے،
ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ تیری طرف دعوت دی۔ یعنی ایک انفرادی دعوت ہے، ایک اجتماعی دعوت ہے۔ انفرادی دعوت یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک شخص کو بلا کر اسے تنہائی میں سمجھایا جائے، اسے خیر کی طرف بلایا جائے۔ اجتماعی یہ ہوتا ہے کہ مجمع عام سے یا تمام لوگوں سے جو ہے وہ خطاب کیا جائے۔ تو سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے انفرادی دعوت دی، جب اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، اب میں نے انہیں مجموعی طور پر، چونکہ الگ الگ تو سب کو بول دیا گیا، اب ان کے معاشرے کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے با اعلان کہا، یعنی آواز کے ساتھ بھی انہیں تیری طرف بلایا، واسررت لہم اسرارا، اور خفیہ انداز میں آہستہ سے بھی انہیں تیری طرف دعوت دی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ تمہیں بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بڑا معاف فرمانے والا اور تم پر بارش نازل فرمانے والا ہے۔ یہاں پر یرسل السماء علیکم مدرارا میں مفسرین نے فرمایا کہ نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب اس قوم میں تشریف لائے تو قوم کو چونکہ اس وقت تک دعوت نہیں دی گئی تھی، تو اللہ کی انعامات بڑی وافر مقدار میں ان کے پاس موجود تھی۔ پھر بار بار سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کی وجہ سے ان پر پہلا عذاب یہ آیا کہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا، بارشیں بند ہو گئیں، چشمے خشک ہو گئے، بلکہ ان کی آل و اولاد مرنے لگی، ان کے مویشی ہلاک ہونے لگے۔ الغرض طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں میں جب وہ گر گئے تو سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے اعمال بد سے توبہ کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحم فرمائے گا، تمہیں بخش دے گا، اور جب وہ تمہیں بخش دے گا تو تمہاری یہ ساری دنیاوی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر تیز بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ مدد فرمائے گا تمہاری مال کے ساتھ اور تمہارے بیٹوں کے ساتھ، یعنی مال اور اولاد کی تم میں کثرت ہو جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے۔ سابقہ آیات مبارکہ کے اندر ہم نے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا یہ طرز عمل دیکھا کہ جب بھی انہیں خیر کی طرف بلایا گیا انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لینا یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں سنی انسنی کر دینا۔ دیکھیں اللہ نے اپنے پاک کلام میں مختلف امتوں سے متعلق جو اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں یہ جمیع انسانیت کے لیے، یعنی اس کے قاعدوں میں سے قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو سابقہ امتوں میں تو یہ تھا کہ وہ انبیاء کو مبعوث فرماتا تھا، حضور نبی آخر الزماں ہیں تو آپ کی امت کی تبلیغ کا سلسلہ علماء کے ذریعے سے آگے پہنچے گا۔ جب امت یا قوم کا کوئی فرد یا کوئی طبقہ اللہ کی نافرمانی اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ معاشرتی برائیاں ہوں، چاہے وہ فکری خرابیاں ہوں، چاہے وہ عقائد کی خرابیاں ہوں، الغرض جس طرح سے بھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی غلط راستے کا شکار ہوں گے تو امت کے ان لوگوں پر جن پر رب نے یہ فضل فرمایا کہ انہیں اپنے محبوب کا نائب اور وارث بنایا دین کی تبلیغ کے اعتبار سے، یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اب وہ امت کی رہنمائی کے لیے میدان میں آئیں۔ اور الحمدللہ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے محبوب کی دین کی خدمت کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے بزرگ علماء موجود ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کا کام وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کو رب نے حکم فرمایا کہ آپ نے دین کے احکام کو وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء جب بھی تقریر کرتے ہیں اس کے آخر میں اختتام کے اندر وہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو اتنی ذمہ داری تھی کہ ہم تم تک پہنچا دیں۔ اچھا، قوم تک جب بات پہنچا دی جاتی ہے تو پھر قوم کا طرز عمل دو طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سن کر اپنی اصلاح کریں، خیر کی طرف آئیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں، معاشرتی برائیوں سے، اخلاقی برائیوں سے، عقائد کی برائی سے، فکری غلطیوں سے خود کو نکال کر راہ راست کی طرف آ جائیں۔ دوسرا طرز عمل وہی ہے جو قوم نوح علیہ السلام کا رہا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں،
مطلب ان کی بات کو کسی اہمیت کی حامل سمجھے ہی نہ، اسے سنے ہی نہ. جس طرح ہمارے زمانے میں بھی یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ علماء کی بات کو لوگوں نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے. دین کی باتیں سن کر طرح طرح کے اعتراضات کرنا، اپنے عقل سے نئے نئے مسائل نکالنا، اور یہ خود کو دھوکہ دینا کہ 1400 سال سے لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئیں، علماء دین کی تعلیم دیتے رہے، انہیں مسائل سمجھ میں نہیں آئے. آج جو 6-8 دن سے جس نے دین کا کوئی ایک لفظ نہیں پڑھا اسے دین سمجھ آ گیا، اب وہ اپنے طریقے سے عمل کرے گا. اچھا، یہ کئی قسم کے نت نئے نظریات رکھنے والے، نکالنے والے، دین پر اعتراض کرنے والے، ان کی ذات میں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ عمل کرتے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے. یعنی دین کے معاملے میں اپنے کانوں کو بند کر لیا گیا، چاہے وہ دین کے اعمال کے اعتبار سے ہو. آپ دیکھیے ہمارے مسجدوں کا کیا حال ہے نمازوں کے لیے. آپ ابھی یہ 25 دسمبر چل رہا ہے، آپ سال کے آخری رات کو ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو تماشا ہوتا ہے، چونکہ وہاں لذات، خواہشات، نفسانیات، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں ہیں، وہاں پر جو ہے نفسانی خواہشات کو ابھارا جاتا ہے، تو بغیر کسی دعوت کے، بغیر بلائے، شہر کا ایک بڑا حصہ، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی آپ کو ایسے پوائنٹس پر ملے گی جہاں اس رات کو شیطانی انداز سے اللہ کی نافرمانی میں سیلیبریٹ کیا جاتا، حالانکہ وہاں کسی نے بلایا نہیں. وہاں آپ کے لیے بیٹھنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں سردی اور گرمی سے بچاؤ کے بھی کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں آپ کے کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ کو اللہ کی طرف مسجد سے آواز دے کر بلایا جاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آپ کی ضرورت کے اعتبار سے ہر سہولت مہیا کی جاتی ہے. گرمی ہے تو پنکھا چلنا چاہیے، بعض مسجدوں میں تو اے سی تک لگا دیے گئے، سردی ہے تو گرم بندوبست ہونا چاہیے، شیشے کھڑکیاں بند ہونی چاہیے، دروازے پراپر ہونے چاہیے، فرش اگر ٹھنڈا ہے تو اس پر بہترین قالین ہونا چاہیے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے، میٹھا پانی ہونا چاہیے، صاف پانی ہونا چاہیے، بالکل مقررہ اوقات پر مسجد کے دروازے آپ کے لیے کھلنے چاہیے، آپ آئیں تو آپ کے لیے بالکل صاف ستھرے انداز میں صفیں بچھی ہوئی ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کے باوجود ہم یہاں آنے میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں تو غلط نہ ہوگا. اسی طرح جو ہے عقائد کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا کہ ہم نے خود کبھی قرآن پاک پڑھا نہیں. یہاں پر جو میں کہہ رہا ہوں پڑھا نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن پاک کا باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا کسی صاحب علم کی صحبت میں بیٹھ کر. یہ آج تو عام کوئی دنیاوی کتاب ہو اس کے لیے بھی ہمارا مینٹلی سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ بغیر استاد کے ہم نہیں پڑھ سکتے، کوئی استاد ہوگا تو ہم پڑھ سکیں گے. بلکہ ایک شخص جسے وہ فن آتا ہو لیکن وہ اس فن کا استاد نہیں ہے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نہیں سکھا سکتا. یعنی بنیادی ریاضی، میتھمیٹکس ہمارے تقریباً سبھی گھروں میں کسی نہ کسی کو آتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھر کو بچوں کو میں بیٹھ کر پڑھاؤں گا. فزکس، بیولوجی، کیمسٹری کی یہ کتابیں چونکہ میں نے خود سلیبس میں پڑھی ہیں، میں یہ سب پڑھ کر آیا ہوں، باقاعدہ میں نے پراپر وے میں جا کر ان کا علم حاصل کیا ہے، تو اب میرے بچوں کو اسکول کی کیا ضرورت ہے، میں گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھا دیتا ہوں. نہ کوئی شخص خود سے یہ دعویٰ کرتا ہے، نہ ہی ہمارے معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ اپنے بچے کو گھر میں جتنا پڑھائیں، جب تک وہ گورنمنٹ کے منظور شدہ رجسٹرڈ بورڈ سے، جو گورنمنٹ کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے، وہاں سے جا کر اپنا پیپر پاس نہیں کرے گا، تب تک آپ نے اسے کتنا ہی اچھا کیوں نہ پڑھایا، اس کی پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا، پراپر وے میں نہیں. تو ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ہم نے کبھی قرآن پاک کا باقاعدہ علم حاصل کیا ہی نہیں، عقائد اسلامیہ کو کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم بالکل خالی اس ذہن تھے. پھر ہم اس میڈیا کے یلغار کا شکار ہوئے. کوئی نیا بندہ اسلامی لبادہ اوڑھے، اس نے دیکھا کہ یہ تو دین سے بالکل غافل اور جاہل آدمی ہے، اسے تو دین کی الف بے کا نہیں پتہ، اسے تو جو بھی کہہ دو یہ بس اس کی عقل میں بات فٹ بیٹھنی چاہیے، یہ تو مان لے گا. اور پھر ہم نے لوگوں کے عجیب و غریب نظریات کو ماننا اور اپنانا شروع کر دیا. پہلی بات تھی عمل ہمارے اندر نہیں رہا، تقویٰ نہیں رہا، اللہ کا خوف نہیں رہا، اس لیے امر نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ عقائد میں خرابی ظاہر ہونے لگی. اور تیسرا مسئلہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَطِیعُونَ، دین جتنا بھی ہے اس پر عمل تو تم نے کرنا ہے، لیکن کرنا اس طرح ہے جس طرح میں کہوں، میری اطاعت میں.
یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا تھا تم اسے لو، اب تم اپنا ہی ایک طریقہ نکال لو کہ ہم کلام سے پڑھ کر خود عمل کریں گے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں چلے گا، بلکہ کلام کے ہوتے ہوئے بھی کلام پر عمل کا طریقہ تمہیں اللہ کا نبی اور رسول بتائیں گے۔ اور اس امت کے اندر رسول اللہ کے صحابہ کے بعد تابعین، محدثین، مجتہدین، مفسرین اور امت کا تسلسل بتائے گا۔ خود سے آپ کوئی نئی راہ نکالیں گے تو پھر وہ صراط مستقیم نہ ہوگی، اس لیے کہ صراط مستقیم قرآن نے اس راستے کو کہا ہے جس راستے سے متعلق رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر رب نے انعام فرمایا وہ جس راستے پر چلے۔ انعام یافتہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، جو ان کے راستے پر چلے وہ صراط مستقیم، جو ان کے راستے سے بہک گئے وہ صراط مستقیم سے بہک گئے۔ اچھا، تینوں خرابیاں آ گئیں، عقائد میں بھی خرابی پیدا ہو گئی، اعمال میں بھی کمزوری آ گئی، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئیں، تقویٰ بھی نہ رہا، اور اطاعت یعنی تقلید کا پٹا بھی ہم نے گلے سے نکال دیا، ہم تو آزاد ہیں، ہم خود عمل کریں گے۔ جب کوئی قوم اس طرح کرے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم کا واقعہ پڑھ لیجئے۔ پھر وہ طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو جن مصیبتوں میں ڈالا گیا ان میں سے ایک تھی قحط سالی، بارشیں نہیں ہوں گی، سبزہ ختم ہو جائے گا، اجناس ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح جو ہے طرح طرح کی وبائیں، بیماریاں پھوٹ پڑیں گی ایسی کہ جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہوگا، آپ کے بال بچے، افرادی قوت آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اجتماعی طور پر ہر گھر جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا، معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں اپنی قوم کو دیکھتا ہوں، ہم اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس دنیا میں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن قدرت کا وہ قانون ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں عذاب کی اس کیفیت میں نہیں ڈالا جائے گا جہاں ہم نسیم منسیہ ہو جائے، ہماری جڑ ختم ہو جائے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں، ہم باقی رہیں گے اس لیے کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن یہ مصیبتیں ہمارے پاس آتی رہیں گی۔ آج آپ تنگ دستی میں مبتلا ہیں، آج آپ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، آج آپ کے گھر میں مستقل بیماری اور پریشانی رہتی ہے، آپ اپنے اعمال میں غور کیجیے، بلکہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ کسی شیخ کامل کی بیعت کر لیجیے، کسی مستند صحیح العقیدہ عالم دین کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیے۔ اس صحبت میں بیٹھنے کے آپ کو 3 فائدے ہوں گے، عقائد کی درستگی ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوگی، اور اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوگا، تو پھر آپ کے ساتھ بھی رب وہی معاملہ فرمائے گا جس کا وعدہ نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم سے کیا گیا۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اپنے رحمت کی بارش تم پر نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے دنیا کو ایسی جنت نظیر بنا دے گا کہ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ سے مدد نہیں چاہتے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنا نہیں چاہتے، وہاں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں، گویا قرآن آج ہم سے بھی سوال کر رہا ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم پریشان ہو، تم مصیبتوں میں گرے ہوئے ہو، تم پریشانیوں کا شکار ہو، تم نت نئے مسائل میں گرفتار ہو گئے ہو، بیماریوں کا شکار ہو گئے ہو، تو آؤ اللہ کے کلام سے فائدہ حاصل کرو، اللہ کے نبی اور اس نبی کے نائبین کی اطاعت و اتباع کرو، صراط مستقیم پر آ جاؤ، یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ بلکہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور بڑی تنگ دستی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہ شخص گیا، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے اپنے اولاد میں کمی کی شکایت کی کہ میرے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ رہ نہیں پاتے، حمل جو ہے وہ ٹھہرتا ہے لیکن بچہ پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے، اگر پیدا ہو جائے تو وہ پیدائش کے ساتھ۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، لیکن نقصان پہ نقصان ہے، مالی پریشانی بڑی۔ آپ نے اس سے فرمایا استغفار کرو۔ اس طرح کئی لوگ آئے اپنے مختلف مسائل کو لے کر، آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتاتے رہے، کثرت سے استغفار کرو۔ تو آپ کی بارگاہ میں آپ کے خادم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضور بیمار بہت سارے تھے، بیماریاں سب کی الگ الگ، لیکن دوا آپ نے ایک دی۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی آیہ مبارکہ کو ذکر فرمایا
کہ اگر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کو اسی بات پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سورہ مبارکہ کا کچھ اور حصہ باقی ہے جسے ہم آئندہ کی نشست میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ان 3 باتوں کو اپنی ذات میں دیکھنا ہے کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے، کتنے کام ایسے ہیں جنہیں آپ اللہ کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ آج ہم اگر کسی برائی یا گناہ یا جرم کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے نہیں، معاشرے کے ڈر کی وجہ سے نہیں، معاشرے کی نہیں، معاشرہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں، بند کمرے میں ہیں آپ، پھر آپ گناہ سے کتنی دیر رکتے ہیں، آپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا۔ تیسرا ہے اطیعون، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنا کرتے ہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگر آپ اس سے محروم ہیں تو پھر آپ اس کا اثر اپنی زندگی میں اس انداز سے تلاش کریں کہ کیا آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، آپ مال اور اولاد کی کمی سے پریشان ہیں، آپ ایک کے بعد ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنے سے پریشان ہیں، تو پھر اس کا حل بھی قرآن پاک کی اسی آیت سے لیجئے کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئیے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، انشاءاللہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔